ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بیمار کرتا ہے ہمیں تو ہمیں جھنجھوڑتا ہے موت کو یاد کرو. کبھی ہمارے سامنے ہمارے آل اولاد کا انتقال ہوتا ہے ہمیں یاد دلاتا ہے اللہ موت یاد کرو بھول گئے ہو تم. کبھی اللہ تعالیٰ اسے کہتا ہے کہ آؤ ایک دوسرے مسلمان بھائیوں کا حق ادا کرتے ہوئے جب ہم آتے ہیں تو اس وقت ہم کاندھے پر جنازہ کو اٹھاتے ہیں تو اللہ اس وقت بھی ہمیں موت یاد دلاتا ہے کہ آج اس کو اٹھا کر لے جا رہے ہو کل اس پر تم ہوگے اٹھانے والا کوئی اور ہوگا. تو وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا. اس کے تحت میں یہ آپ کو ذہن دے کر جا رہا ہوں کہ ان کی بہن واقعی کم عمر میں گئی لیکن یہ زبان پر مت رکھے لائیے کہ بہت جلدی چلی گئی. یہ رب سے شکایت ہے رب سے شکایت ہے. میرا رب جلدی کسی کو نہیں بلاتا. ماں کے پیٹ میں لکھ دیا جاتا ہے کتنی عمر یہ بھگت کر جائے گی. ٹھیک ہے نا. نادانی میں ہم ایسے الفاظ بیان کرتے ہیں یا اسی طرح کوئی اور چیز کے فلاں ڈاکٹر کو دکھا دیتے ہیں تو یہ مریض بچ جاتا, فلاں ہاسپٹل لے کر چلے جاتے تو یہ مریض بچ جاتا. نہیں موت تو آنی. جس ڈاکٹر کو دکھانے کی بات کر رہے ہیں نا اس ڈاکٹر کی باری آئے گی تو وہ اپنی زندگی نہیں بچا سکتا. تو ذہن بنا لیجئے کہ اللہ کے حکم سے جسم سے روح نکلتی ہے نہ ہمارا اختیار ہے نہ آپ کا اختیار ہے. اس کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں. کتاب مؤجلہ وقت مقرر ہے. وہ چاہے 20 سال ہو چاہے 30 سال ہو چاہے 35 سال ہو. بس جس گھر سے جنازہ اٹھنے کا سلسلہ ہو اس گھر والے کو خوف خدا زیادہ رکھنا چاہیے. اتنی بات ضروری ہے. خوف خدا زیادہ رکھنی چاہیے کہ اللہ کا خوف اب کرو, اب یاد اللہ کو کرو. تو موت کو کثرت سے یاد کیجئے. اور موت کے یاد کرنے کا میں نے ایک طریقہ بتایا کہ یہ نہیں ہے تسبیح جس طرح ہلاتے ہیں. مسجد میں جا کر سجدے میں بھی ہوتے ہیں تو ذہن تو تجارت میں ہے. مسجد میں بیٹھے مقرر کی تقریر بھی سن رہے ہوتے ہیں تو ذہن تو کہیں اور ہوتا ہے. نہیں اللہ کو یاد اس طرح کیجئے جیسے اللہ والوں نے اللہ کو یاد کیا ہے کہ یاد خدا کے بعد اس کے جسم پر اس کے اثرات نمودار ہوتے تھے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ.